عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی کی چھت کے لیے گارا تیار کر رہے تھے۔ قیصر و کسریٰ کا سفیر آیا اور اس نے پوچھا لوگوں سے، یہ بتائیں امیر المومنین کہاں پہ ملے گا، آپ کا محل کہاں ہے، آپ کا ڈیرا کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس سے وہ ملاقات کرتے تو فرما دیتے مسجد نبوی کے قریب جائیں، آپ گارا تیار کر رہے ہیں۔ جب وہ آیا تو وہ تحفے تحائف لے کے آیا، اس لیے کہ جب دین اسلام کی حق پاور قیصر و کسریٰ تک پہنچی تو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں نے یہ سوچا پہلے اس مرد کا ٹیسٹ لیا جائے، دیکھا جائے کہ واقعی خوف خدا کا ہے یا دنیا کی لالچ رکھتا ہے، تو اسے تحفے تحائف بھیجے جائیں۔ اگر تحفے قبول کرتا ہے تو پھر اس سے جنگ کی جا سکتی ہے، اگر تحفے ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اس کی پاور حقیقی ہے، پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ جب اس سفیر نے ایک زہر کی بوتل دی، کہا کہ یہ وہ زہر ہے جو دریا کے ایک کنارے پہ ڈال دی جائے، دریا کے دوسرے کنارے سے کوئی بھی پانی پیے گا، جانور ہوگا انسان ہوگا، وہ مر جائے گا، زندہ نہیں بچے گا۔ اس زہر کو آپ نے بوتل کا ڈھکن اتارا اور خود پی لیا تو پریشان ہوا، کہنے لگا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس نے اپنے نفس کو خود مار چکا ہو وہ کیسے مرے گا، جو اپنا نفس مار چکا ہے وہ کیسے مرے گا، اس لیے زہر اثر نہیں کرتا۔ دوسرا اس نے خوشبو پیش کی، فرمایا اتنا مہنگا عطر ہے اگر دریا میں ڈال دیا جائے پورا دریا خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ تو آپ نے اس بوتل کا ڈھکن اتارا، اس گارے میں ڈال دیا تو کہنے لگا یہ بہت قیمتی تھا۔ اس نے کہا کہ قیمتی تھا تو اس لیے میں نے مسجد نبوی کی چھت کے لیے رکھا ہے، اور جو بھی نمازی نماز کے لیے آئے گا اور نماز پڑھے گا تو نماز پڑھتے ہی اس کو خوشبو سے وہ نایاب ہوتا جائے گا، مہک ملے گی خوشبو کی۔ پھر وہ شخص لونڈیاں لے آیا تو آپ نے فرمایا لونڈی اپنے پاس لے جا اور اپنے حکمرانوں سے کہہ دے کہ دین اسلام کو قبول کرے، اگر دین قبول نہیں کرتے تو پھر ٹیکس دینا پڑے گا، اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے تو پھر جنگ واسطے تیار ہو جائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا میں نے سوچا یہی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے رعب سے ہمارے بادشاہ کانپتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اب گارے کے اندر ہے، اپنے قدمین سے گارا تیار کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی آواز سے ہمارے قیصر و کسریٰ کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، ہمارے بادشاہوں کی نیندیں اڑ گئی، جس کے رعب و دبدبے سے ہمارے بادشاہوں کے سکون اٹھ گئے اور ان کی نیند ختم ہو گئی، اور ان کے سکون اور چین کی سانس نہیں لے سکتے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے۔ جب واپس پہنچے تو اس نے کہا وہ مرد مجاہد حقیقت پہ ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے میں تمہیں رائے پیش کرتا ہوں جو کہتا ہے اس کو مان لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، جس طرف نظر کیا ارادہ فرماتا ہے رب کی نصرت و فتح اس کے انتظار میں ہوتی ہے، جس کا وہ قصد کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے انتظار میں ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد اس کے انتظار میں ہوتی ہے، اور اللہ کی نصرت اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے کہ یہ بھی ارادہ فرمائے رب مدد فرما دیتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کو آپ نے فتح کر کے رکھ دیا، اور ایسے سپر پاورا ملکانوں بھی آپ نے ان کے چھکے چھوڑ کے دین اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ دیکھیں اس ہستی کے بارے میں جو بھی غلط عقیدہ رکھتا ہے انہیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور انہیں اپنے کردار کی فکر ہونا چاہیے۔
اور یہ پاک ہستیاں، ان کے خلاف غلط عقیدہ کیا غلط گمان بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان سے محبت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔